کہ رسالت پیکر اخلاص و محبت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر ڈاکٹر حضور قبلہ پیر سید نوار الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکات القدسیہ زیبے سے زیادہ آستان عالیہ گنجیال شریف ضلع خوشاب آپ جلوہ افروز ہوئے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ سرمایہ اہل سنت نازشی اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ڈاکٹر سید گلزار الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکات القدسیہ تشریف لائے. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس بزم میں پاک پتن شریف سے دیوان زادہ پیر طریقت رہنمائی شریعت حضور قبلہ پیر حافظ سید احمد مسعود فاروقی صاحب دامت برکات القدسیہ زیبے سے زیادہ آستانہ عالیہ پاک پتن شریف آپ بھی جلوہ افروز ہوئے. میں صمیم قلب سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور آخر میں اعلان کے بعد پیر صاحب کو صدارتی ارشاد کے لیے دعوت دوں گا. کل کا اعلان سماعت فرما لیں گے انشاءاللہ العزیز. ہر روز کی طرح کل بھی یہاں پہ عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوگا جس میں ممتاز علمی شخصیت ممتاز روحانی شخصیت خطیب نکتہ دان استاذ علماء حضرت علامہ مولانا پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب دامت برکات القدسیہ آپ جلوہ افروز ہوں گے اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ممتاز عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا غلام احمد قادری صاحب دامت برکات القدسیہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. مدینہ شریف سے آپ جلوہ افروز ہوں گے تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ بڑی عظیم ہستی ہے جو اس شہر سے آ رہی ہے جہاں کی تمنا ہر آدمی کرتا ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ کل کی محفل میں شرکت فرما کر مدینہ شریف سے تشریف لائی ہوئی اس شخصیت کی بھی زیارت فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سماعت فرما لیں اہل سنت و جماعت کی عظیم شخصیت پیر طریقت مبلغ عشق رسالت پیکر اخلاص محبت حضور قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکات القدسیہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور ممتاز روحانی شخصیت آستانہ عالیہ موہڑا شریف سے نسبت رکھنے والے جناب محترم المقام حضور قبلہ پیر صاحبزادہ مجتبی فاروق صاحب دامت برکات القدسیہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں. تمام احباب سے گزارش ہے کل کی محفل میں شرکت فرما کر اپنے قلوب و اذہان کو بھی منور فرمائیں اور اپنے لیے اس محفل کو بھی باعث بخشش و مغفرت بنائیں. تو سال محترم میں بلا توحید و تمثیل آپ جس شخصیت کو صدارتی ارشادات کے لیے دعوت دوں گا انہی کی زیر سایہ زیر صدارت زیر شفقت 12 روزہ جشن محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج یہ 7واں پروگرام ہے اور یہ 13واں سال ہے. اس 13ویں سال کے 7ویں پروگرام کے صدارتی خطبہ کے لیے میں پیر طریقت مبلغ عشق رسالت پیکر اخلاص و محبت مجاہد اہل سنت حضور قبلہ پیر سرکار جی دامت برکات القدسیہ سے بصد عقیدت و احترام گزارش کروں گا اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم. حضرات آج کی پرکیف پربہار پرنور مجلس کی سالانہ 13ویں نشست کی آج 7ویں نشست آپ سب کو مبارک ہو. اور فقیر تو بس شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے مشائخ کا علماء کا بزرگوں کا بالخصوص حضرت صاحبزادہ والا شان الحافظ سید احمد مسعود فاروقی صاحب آستانہ عالیہ پاک پتن شریف آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھی فقیر سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہے. اور پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب گیلانی مدث اللہ العالی آپ ان کے مجلس ہوئے اور آپ کے ساتھ صاحبزادہ حضرت ڈاکٹر سید ڈاکٹر گلزار الحسن شاہ صاحب گیلانی صاحب فقیر ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہے. بہت سارے علماء مشائخ قراء اور عوام اہل سنت حضور کے غلام فقیر سب کو خوش آمدید کہتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرمائے اور نبی کا غلام بنائے. اور
صاحبزادہ اقبال رضوی صاحب ریجنل ہمارے خطیب وہ بھی تشریف فرما ہے، بہت سارے علماء، پاک وطن شریف کی عظیم نشانی دیوان صاحب، دیوان زادہ دیوان حافظ احمد مسعود فاروقی صاحب تشریف فرما ہے، بڑی دور سے محبت فرماتے ہوئے آئے ہیں، اور پچھلے دنوں جب آنا تھا آپ نے لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے، تو آج آپ نے اپنے بزرگوں کی مثال قائم کرتے ہوئے آج وعدہ نبھایا ہے اور شفقت فرمائی ہے۔ اسی شفقت کے ہم سب متمنی ہیں، منتظر رہیں گے اور پھر سے آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور یہ مدینہ طیبہ کے حضرت سائیں قبلہ گیلانی بادشاہ ساتھی بھی ہیں۔ مدینے کی بات چلتی ہے، کرینے کی بات چلتی ہے، مدینے کی جب بات چلتی ہے تو کرینے کی بات چلتی ہے، ایک بے بہا عجیب حسین نگینے کی بات چلتی ہے، اور اصل میں جا کے وہیں تو جینے کی بات چلتی ہے، نہ مرنے کی بس جینے کی بات چلتی ہے، اور مدینہ شریف کو دیکھنے کی بات چلتی ہے۔ وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، وہاں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو مدینہ شریف نصیب ہو۔ پھر اس دن والی بات یاد آ گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور عذاب نار سے بھی بچا۔ کسی فقیر مفسر نے اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی مدینہ شریف میں رکھنا، آخرت میں بھی اٹھانا تو مدینہ شریف سے اٹھانا، مدینے میں رکھنا۔ تو اس لیے مدینہ شریف مدینہ شریف مدینہ شریف عاشقوں کے لبوں پہ رہتا ہے، اس لیے کہ نجات کا پروانہ سرکار نے عطا فرمانا ہے۔ تو یہ میلاد النبی کی تقریب سعید جو ہے یہ الحمدللہ نیٹ پہ بھی جا رہی ہے اور دیگر چینلز پہ بھی بعد میں یہ جاتا رہتا ہے پروگرام۔ تو یہ مسلک حقہ ہو کہ ترجمانی والا پروگرام ہے تاکہ لوگوں کے عقیدے درست ہوں، اپنے ان علماء اور ان مشائخ کی زیارتیں کر کے گناہ بھی معاف ہوں اور علماء کے بیانات سن کے عقائد بھی درست ہوں۔ تو ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے۔ تو اس سبب سے جب ان کو دیکھنا ثواب ہے تو جن کے دیکھنے کے یہ اور ان کے مشائخ منتظر رہتے تھے اور دیکھ کے اعلیٰ مقامات پائے ہیں، تو ان کی جب زیارت آپ کو ہو گئی تو پھر بات اور ہی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خاتمہ بالایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اور باقی اب انشاءاللہ یہ 7ویں نشست تھی، اب 5 ہی رہ گئی ہیں پنجتن پاک کا صدقہ۔ بڑی اعلیٰ آپ نے بیان کیا، موضوع جو بھی تھا مقام محمود، لیکن بات بنتی نہیں ہے بطول کا در چھوڑ کے، سیدہ بطول کا در چھوڑ کے بات بنتی نہیں ہے، حسنین کریمین کا دامن چھوڑ کے بات بنتی نہیں ہے، علی المرتضیٰ کا در اقدس چھوڑ کے بات بنتی نہیں ہے، اصحاب کبار کا در چھوڑ کے خلفائے پاک کا در چھوڑ کے بات بنتی نہیں ہے۔ بات بنتی ہے تو تیرے بنائے بنتی ہے، بات بنتی ہے یہ کائنات چمکی ہے تو ان کے آنے کے میلاد کی وجہ سے چمکی ہے۔ آج توحید توحید کے نعرے لگا رہا ہے، اگر میلاد نہ ہوتا تو توحید کا پتہ بھی نہ چلتا کہ توحید وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ورنہ بیت اللہ جہاں تیرا حج ہوتا ہے، ہم سب کا عمرہ و حج ہوتا ہے، وہاں 360 بت تھے، مولا علی مشکل کشا کو اذن دیا حضور نے اور اٹھایا اوپر کیا تو وہ توڑ دیے۔ آج اگر توحید کرتا ہے تو رسول اللہ کی میلاد کی وجہ سے کرتا ہے۔ آج جشن قرآن منایا جاتا ہے تو رسول اللہ کی میلاد کی وجہ سے منایا جاتا ہے۔ آج اگر جشن پاکستان بھی منایا جاتا ہے تو یہ بھی رسول اللہ کی میلاد کی وجہ سے منایا جاتا ہے۔ اگر کائنات میں بہار ہے تو یہ بھی حضور کے جشن میلاد آمد میلاد کی وجہ سے ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کیا پتہ ہوتا ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، رحمان کیا ہے، وہ کدھر ہے، کہاں ملے گا۔
تو آج میلاد پہ اعتراض نہ کر، جیسے ہم تیرے ساتھ شامل ہیں جشن نزول قرآن میں، آج چل جشن میلاد رسول میں بھی شامل ہو جا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سب کا عقیدہ وہی رکھیں۔ یہ بھی آج کچھ ساتھی آئے میڈیا سے، ان کے ساتھ کوئی ساتھی پہلے بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں یہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اتنا بڑا اجتماع، اتنی بڑی لیٹنگ، علماء مشائخ، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے حوالہ دیا علامہ صاحب نے، تو خصائص کبریٰ میں ایک قول، بہت سارے اقوال لکھے ہیں، اس میں مولا علی کا بھی قول موجود ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی کا بھی موجود ہے، حضرت عمر کا بھی موجود ہے، حضرت صدیق کا بھی موجود ہے۔ چل باب صداقت پہ جا کے بوسہ لے کے پوچھ کے صحابی کا عقیدہ کیا ہے، یہ فضول خرچی ہے کہ ہے عبادت ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے مشائخ ذمہ دار گفتگو کے حامل ہیں۔ سوجی ہے بوٹھی تو سوچتی رہے، ہم تو ہمارے دل تو خوش ہیں، باغ باغ ہیں، نبی کا ذکر سن کے باغ باغ ہیں، نبی کی آمد کا ذکر سن کے باغ باغ ہیں، نبی کے جشن کا سن کے باغ باغ ہیں۔ تو سوچتا ہے سوچتا رہے، تو چھوٹتا ہے چھوٹتا رہے، تو ناراض ہوتا ہے ناراض ہوتا رہے، وہ مدینے والا راضی ہو جائے، وہ رب راضی ہو جائے، حضور راضی تو رب بھی راضی۔ تو من انفق درہما علی قراءۃ مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکان رفیقی فی الجنہ۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جس نے حضور کے میلاد پہ ایک درہم خرچ کیا، میرا رفیق بن کر میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو صحابی کی بات کو مانے گا یا آج کل کے وہابی کی بات کو مانے گا؟ صحابی کی بات کو مانے گا، جس کا خرچ کرنے کا نہیں ہے کسی کے پاس۔ حضرت صدیق اکبر کے فرمان کے بعد جناب